6 سال 125 سماعتیں، 6 بار عدالتوں کی تشکیلیں نو، حکومتیں بدلی، جج بدلے، لیکن آئین توڑنے والے کو سزا سے نہ بچا سکے۔ سابق صدر پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے آئین توڑنے کے جرم میں قائم سنگین غداری کیس میں سزائے موت کا حکم دے دیا۔ سابق صدر پر 3 نومبر 2007 میں بطور آرمی چیف آئین کو معطل کرنے، آئین میں ترمیم کرنے اور غیر قانونی پی سی او جاری کرنے کا الزام تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ 20 نومبر 2013 میں قائم کیا۔ 31 مارچ 2014 میں جنرل پرویز مشرف پر فرد جرم عائد کی گئی، جس کے بعد نواز شریف حکومت مشکلات کا شکار ہو گئی۔ پرویز مشرف کو اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے باہمی مشورے کے بعد بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پرویز مشرف کو پہلے مفرور قرار دیا اور اس کے بعد غیر حاضری کی وجہ سے وہ اشتہاری قرار پائے۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ چند روز قبل عدالت نے اس کیس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ حکومت نے اس فیصلے کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو سابق صدر پرویز مشرف کیس کا فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا۔ آج بھی جب عدالت فیصلہ سنانے والی تھی، حکومت نے اس کیس میں مزید کئی لوگوں کا نام شامل کرنے کی درخواست کی، جس کا بنیادی مقصد کیس کے فیصلے کو التوا میں ڈالنا تھا۔ خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے حکومتی درخواست مسترد کرتے ہوئے 2-1 کی اکثریت سے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت دینے کا حکم سنایا۔ سابق صدر پرویز مشرف طویل عرصے سے خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے سیاسی طور پر ایک سیاسی جماعت بنائی۔ 2013 میں وہ الیکشن لڑنے کی نیت سے وطن واپس آئے، لیکن الیکشن نہ لڑ سکے۔ پرویز مشرف پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہیں، انہیں پارکنسن کا عارضہ لاحق ہے۔ انہیں عدالت نے زیر سماعت مقدمات میں کئی بار بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کہا اور ان کے پاکستان آنے کی بار بار ان کے وکلاء کی جانب سے تاریخ بھی دی جاتی رہی۔ انہیں اسکائپ پر بھی بیان ریکارڈ کرانے کے لیے کہا گیا، لیکن نہ مشرف پاکستان آئے، نہ انہوں نے کسی اور طریقے سے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا۔ عدالت نے ان کی غیر حاضری میں ان کا حتی الوسع انتظار کرنے کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق صدر نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جبکہ تمام جمہوری قوتیں اسے ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ قرار دے رہی ہیں۔ اسے جمہوریت کے مستقبل کے لیے سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ جمہوری قوتوں کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کوئی آئین کو توڑنے یا پامال کرنے کی آئندہ جرت نہیں کر سکے گا۔ فیصلے کے پس منظر میں 9 مارچ 2007 سے شروع ہونے والی وہ کہانی بھی ہے جو 12 سال بعد آج اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، جب سابق صدر پرویز مشرف نے عدالتی فیصلوں کے خلاف ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کو ایوان صدر بلایا گیا، ان سے استعفیٰ مانگا گیا۔ گھنٹوں ایوان صدر میں سابق چیف جسٹس کو محبوس رکھا گیا، لیکن سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے جنرل مشرف کے حکم پر استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ جنرل مشرف کو وردی میں صدر کا حلف اٹھانے کے معاملے کو اس وقت جسٹس وجیہ الدین نے عدالت میں چیلنج کیا۔ اس کے بعد تاریخ بدلی اور پاکستان کی سب سے بڑی تحریک وکلا تحریک شروع ہوئی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے آئین معطل کر دیا، ایمرجنسی لگا دی، ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کیا گیا، مارا پیٹا گیا، آئین میں ترمیم کر کے پی سی او جاری کیا گیا اور بہت سے ججوں کو پی سی او کے تحت خلف اٹھایا گیا۔ وکلا تحریک زور پکڑ گئی۔ چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت پوری عدلیہ کچھ مہینوں بعد بحال ہو گئی۔ جنرل مشرف وردی اتار کر صدر بن گئے۔ پیپل پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آ گئی اور مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ مشرف سے وردی اتروانے میں کامیاب رہی۔
تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف کو امیونٹی رہی، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں چلا، نہ بغاوت کا نہ آئین شکنی کا۔ لیکن 2013 میں جب سابق وزیر اعظم نواز شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے آئین توڑنے کے مرتکب افراد کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، اور یوں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے حوالے سے سماعت شروع ہوگی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف ٹھیک اور سابق صدر پرویز مشرف غلط تھے۔ نواز شریف مشرف کو تختہ الٹنے پر سزا نہ دلا سکے، یعنی 1999 میں جو بغاوت ہوئی تھی، جس کی وجہ سے نواز شریف کو گرفتار کیا گیا، اس معاملے میں تو وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی لگانے کے جرم میں جو کام 2007 میں ہوا، وہ مشرف کو سزا دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب مشرف کے خلاف غداری کے الزام میں کیس چلانے پر نواز شریف کے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہوئی، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا نواز شریف کو بہت بھاری پڑا۔ نواز شریف کی حکومت اچانک مشکلات کا شکار ہوئی، اور اس وقت ہوئی جب نواز شریف نے FIA کو خط لکھا کہ مشرف کے خلاف انکوائری کی جائے۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ آئین توڑنے والے کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اور اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، لیکن ان کی حکومت بری طرح مشکلات کا شکار ہوئی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ نواز شریف کو ان کے قریبی ساتھیوں نے سمجھا بجھا کر ہاتھ نرم رکھنے کے لیے کہا، چونکہ حکومت بہت مشکلات میں تھی۔ نواز شریف کے خلاف عمران خان اور طارق قادری کی قیادت میں لوگ سڑکوں پر تھے، تو ان کے لیے سابق صدر مشرف کو سزا دلوانے کے لیے پیروی کرنا مشکل ہو گیا، جس کے بعد مشرف کو عدالت نے اس شرط پر بیرون ملک جانے دیا کہ حکومت اس پر کوئی اعتراض نہ کرے۔ مشرف ان دنوں بیمار تھے اور کمر درد میں مبتلا تھے۔ جناب مشرف کمر درد کا علاج کرانے کے بہانے بیرون ملک چلے گئے، اور آج فیصلہ آنے تک وہی مقیم ہے، لیکن آج نواز شریف کے قائم کیے گئے مقدمے میں انہیں بالآخر سزائے موت سنا دی گئی۔ اب بات کرتے ہیں جو آج کیس ہوا ہے، جب جناب مشرف کو سزا دی گئی ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹارنی جنرل انور منصور صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ انور منصور صاحب، فیصلہ آ گیا سنگین غداری کیس کے حوالے سے، سابق صدر کو سزائے موت کا حکم سنا دیا عدالت نے۔ اس پر گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ آپ استغاثہ ہیں، گورنمنٹ ہے، آپ کیا اس پہ گورنمنٹ لاہے عمل اختیار کرے گی؟ دیکھیے، بہت ارلی ہے کہ یہ کہا جائے کہ لاہے عمل کیا اختیار کرے گی۔ ابھی تک کمپلیٹ ججمنٹ نہیں آیا ہے اور ریزنز بھی نہیں بتائے گئے ہیں، مگر بیسیکلی یہ ججمنٹ جلدی میں لکھا گیا ہے، اور مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو قانون کی بیسک چیزیں ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ جو کمپلیننٹ تھا اس کے اندر، جس نے کیا ہے، جو سیکرٹری صاحب تھے، ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا 18th امینڈمنٹ سے پہلے، اور جب لا بدلا ہے 18th امینڈمنٹ کا، تو آرٹیکل 90 جب آیا ہے اس کے بعد کیبنٹ کی اپروول مینڈیٹری ہو گئی تھی۔ کیبنٹ کی اپروول لی نہیں گئی، اور ظاہر ہے اس کے بغیر انہوں نے جو ہے اس کو کنٹینیو کیا، جس کی وجہ سے یہ کمپلینٹ بذات خود اس قابل نہیں ہے کہ جس میں کہ پروسیڈ کیا جاتا۔ دوسری بات اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں جو اسٹیٹمنٹ شرح صاحب کا لینا تھا، وہ اسٹیٹمنٹ نہیں لیا گیا، جبکہ انہوں نے خود آفر کی تھی اسٹیٹمنٹ دینے کی، تو وہ بھی نہیں لیا گیا۔ تیسرا یہ کہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کے لیے کافی موقع نہیں دیا۔ آرٹیکل 10A کی اس میں خلاف ورزی ہے۔ تو اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ خلاف قانون اور کانسٹیٹیوشن کے ہیں۔ تو اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ڈیٹیل لکھ کے دیتے ہیں، اس میں کیا لکھتے ہیں، اس کے بعد یہ بتا سکیں گے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آج جو عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ اس کیس میں اور بھی شریک ملزم ہیں، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام لیا گیا، اس وقت کے چیف جسٹس عبدالحفیظ ڈوگر صاحب کا نام لیا گیا، اور اس وقت کے جو وزیر قانون ان کا بھی نام، ان تینوں کے نام پیش کیے گئے۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر تینوں کے نام ڈلوانا ہے تو استغاثہ کوئی نیا کیس دائر کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا کیس دائر ہو سکتا ہے؟ بالکل
बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए कि एक दफा मामले को ड्रॉप कर दिया गया। हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि उनके नाम, सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि ये फैसला दिया था इनके नाम निकाल दिए जाएं, इस स्टेज के ऊपर नहीं डाले जा सकते हैं। तो जाहिर है कि उसके बाद ये करना कि उनके लिए उनके खिलाफ एक नया केस किया जाए, वो मुनासिब बात नहीं है। बात ये है कि जो केस होता है उसके कॉम्पोजिट एविडेंस होती है, और कॉम्पोजिट एविडेंस के लिए और खासतौर में क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर सब मौजूद न हो तो उस सूरत में ये एक बिल्कुल गलत एक वो डाली गई है रीत कि एक अकेले के खिलाफ एक एक्शन ले लिया जाए और बाकियों को छोड़ दिया जाए। ये एक बड़ा मेजर इशू बनेगा और आने वाले वक्त बताएंगे कि इसके अंदर जो कुछ भी कहा गया है और किया गया है वो कानून के बिल्कुल मुखालिफ है। ठीक है अरविंद मंसूर साहब, एक ये मामला है कि अदालतों में जितने भी केस चल रहे हैं, हुकूमत जैसे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाला मसला है और आज मुशर्रफ साहब वाला भी केस आया, उसमें भी ये कहा जा रहा है तफसीली फैसला आएगा तो हम बताएंगे कि हमने पार्लियामेंट में जाना है या उसको चैलेंज करना है। तो उस केस के हवाले से कोई फैसला कर लिया गया है? देखिए वो तो कल आया है और अभी उसको फैसला होना है, मगर ये है कि जो बातें उसमें लिखी गई हैं अब तफसीली फैसले के अंदर, ये वो बातें हैं जो कि कभी केस कोर्ट के अंदर आर्गू तक नहीं हुई हैं और वो नई चीजें डाल दी गई हैं सीओएस वाले केस के अंदर जो कि गैर मुनासिब है। और जो जजमेंट आया है मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अनलॉफुल मेरे नहीं ख्याल है कोई हो सकता है। तो ठीक है, ये बताइएगा आखिर में कि ये जो जनरल मुशर्रफ केस है इसमें तो हुकूमत खुद मुद्दई है, तो क्या मुद्दई इस फैसले को चैलेंज कर सकता है? देखिए मुद्दई चैलेंज तो नहीं कर सकता, मगर मुद्दई अपना जो जब भी चैलेंज होता है मुद्दई अपना कम से कम अपना व्यू दे सकता है, और व्यू जो हम बिल्कुल देंगे इसके अंदर कि ये फैसला जिस तरह से किया गया है ये आर्टिकल 10A के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस केस के हवाले से बड़ी डिटेल अपनी दिया है, और आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मामला भी, उसका तफसीली फैसला भी आ चुका है, उस पर अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, लेकिन वो समझते हैं कि जो आज फैसला है इसको भी गवर्नमेंट अभी देखेगी। उसकी वजह ये कि आज गवर्नमेंट ने अदालत में कहा था कि मुशर्रफ साहब अकेले नहीं है, इनके साथ और भी बहुत से लोग शरीक हैं जिनसे मुशावरत की गई और मुशावरत के बाद इमरजेंसी लगाई गई। अदालत ने उसका फैसला, उसका जवाब तो फौरन अदालत में दे दिया, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन अभी मौजूद है कि जो सज़ा दी गई उसमें जो फरीक है, मुतासा फरीक जिनको सज़ा दी गई, उनका बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ, उनकी एब्सेंस में सज़ा हुई है, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसको लेकर हुकूमत क्या लाहेमल इख्तियार करती है, इस पर अभी कोई वाज़िया पोजीशन नहीं ली गई। नवाज शरीफ ने 26 जून 2013 को वजारत दाखिला को खत लिखा था, इस मामले की FIA से इंक्वायरी कराई जाए, यानी इमरजेंसी लगाने की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को नवाज शरीफ ने खत लिखा। वजारत दाखिला ने इसकी इंक्वायरी की और इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद 16 नवंबर को रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भेज दी। साबिक़ हुक्मरान जमात PMLN ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ नवंबर 2013 में आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ पर आर्मी चीफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल करके इमरजेंसी लगाने के इक़दाम पर था। खुसूसी अदालत 20 नवंबर 2013 को कायम की गई, जिसने 31 मार्च 2014 को परवेज़ मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की। 19 जून 2016 को उन्हें मफरूर करार दिया गया, जिसके बाद खुसूसी अदालत की 6 दफा तश्कील नौ की गई। ये मुकदमा जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मदर आलम मियां खेल और जस्टिस ताहिरा सफदर समेत 7 जजेस ने सुना। संगीन गद्दारी केस में 6 साल में 125 से ज़ायद समाअतें हुई। परवेज़ मुशर्रफ पर 5 फ्रेम चार्ज किए गए। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर आइन तोड़ने, जजेस को नजरबंद करने, आइन में गैर कानूनी तरमीम करने, बतौर आर्मी चीफ आइन मुअत्तल करने और गैर आइनी PCO जारी करने का चार्ज फ्रेम किया गया। अदालत ने कई बार परवेज़ मुशर्रफ को वक्त दिया, लेकिन वो अदालत में पेश ना हो सके। 2014 में खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक़ सदर पर फर्द जुर्म आयद की गई, जबकि सितंबर में प्रोसिक्यूशन की जानिब से एविडेंस प्रोवाइड किए गए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाद खुसूसी अदालत परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मजीद समाअत न कर सकी। 2016 में अदालत के हुक्म पर
ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے سابق صدر پرویز مشرف کا نام حکومت نے نکال دیا، جس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ سابق صدر جناب پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے حوالے سے خصوصی عدالت میں سماعت ہوئی۔ استغاثہ کی شریک ملزمان کے نام شامل کرنے کی درخواست عدالت نے مسترد کی، یعنی آج جب کیس چلا تو آج پھر یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے کہ سابق چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، سابق وزیر قانون زاہد حامد اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کو شریک ملزم قرار دیا جائے۔ خصوصی عدالت نے 28 نومبر کو اس کیس کا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وفاقی حکومت درمیان میں آئی اور انہوں نے یہ فیصلہ رکوانے کی درخواست دائر کی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست اسلام آباد کی خصوصی عدالت کو 28 نومبر کو کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے روکنے کی گئی تھی۔ اور درخواست میں وزارت داخلہ نے یہ موقف اپنایا تھا کہ سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے شریک ملزمان کو ٹرائل میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ پروسیکیوشن ٹیم کو 23 اکتوبر کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور 24 اکتوبر کو بغیر اختیار کے یعنی کہا گیا کہ پروسیکیوشن ٹیم نے بغیر اختیار کے مقدمے کی پیروی کی۔ تاہم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹھ کی سربراہی میں آج 3 رکنی بینچ نے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ مختصر سنایا گیا ہے۔ عدالت کے مطابق تفصیلی فیصلہ آئندہ چند روز میں سنایا جائے گا۔